ساری زندگی اسی احتیاط میں گزر جائے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَحْقِرُهُ، اور مسلمان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ مسلمان کسی مسلمان کو کبھی حقیر اور کمتر نہیں سمجھتا۔ وہ آدمی اس ایمانی نظر سے اس کی آنکھ خالی ہے، جو کسی بھی مسلمان کو یہ سمجھے یہ تو چھوٹا آدمی ہے، اس کی آنکھ ایمان کی نظر سے خالی ہے، اس کا دل ایمان کے نور سے خالی ہے، اس کو ہوا بھی نہیں لگی ایمان کے مزے کی، جس کو اتنی سمجھ میں بھی بات نہیں آئی کہ کسی انسان کو اپنے سے حقیر سمجھنا، خود اس انسان کو اللہ کی نگاہ سے بالکل گرا دیتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے وہ آدمی جو اپنے آپ کو اچھا اور بڑا سمجھتا ہو، اور اللہ کی نگاہ میں اس آدمی کے 100 گناہ معاف ہیں جو اپنے آپ کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہو، جو اپنے آپ کو سوچتا ہو میں تو سب سے کمتر ہوں، میں تو بہت گناہ گار ہوں، یہ بھی مجھ سے اچھا ہے، یہ بھی مجھ سے اچھا ہے، یہ بھی مجھ سے اچھا ہے۔ جو اس طرح سمجھنے کا دل میں حال پیدا کر لے، اللہ کی نگاہ میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حق بیان فرمایا وَلَا يُسْلِمُهُ، اور مسلمان کا مسلمان پر ایک حق یہ ہے کہ مسلمان کسی مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس پر زیادتی ہو رہی ہے، اس کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، اس کے مال پر حملہ ہو رہا ہے، تو مسلمان کا فرض ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کی مدد میں جو کر سکتا ہو وہ کرے، جو کر سکتا ہو وہ کرے۔ کوئی حماقت تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو کر سکتا ہو وہ بھی نہ کرے، یہ تو مسلمان کا حق مارنا ہے۔ اللہ کے یہاں سوال ہوگا، میرا فلاں بندہ فلاں وقت تمہاری مدد کا محتاج تھا، تم نے مدد نہیں کی، اس کے اوپر زیادتی ہو رہی تھی، اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے، بعد میں ذکر کروں گا، پہلے یہ حدیث مکمل کر لوں۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگتا ہے، کچھ وقت اپنے جسم اور وقت کو خرچ کرتا ہے، اپنی طاقت اور وقت کو خرچ کرتا ہے کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے میں، اللہ جو آدمی کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تم میرے بندوں کے کام آؤ، میں تمہارے کام آؤں گا۔ بتائیے کتنا بڑا وعدہ ہے اور کتنا آسان طریقہ ہے اللہ کی مدد اپنے ساتھ کر لینے کا۔ جو اللہ کے بندے دوسروں کے کام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام غیب سے بناتا ہے۔ ہم جیسے بے بصیرت لوگوں نے بھی یہ بات خوب دیکھ لی ہے، خوب دیکھی ہے۔ جو اللہ کے بندے بے غرض ہو کر، غرض کے ساتھ بے برکتی ہوتی ہو تو اللہ میاں سب جانتے ہیں کیا کر رہے ہو تم سے زیادہ تمہاری نیتوں کو اللہ دیکھتا ہے۔ جو لوگ بے غرض ہو کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کام آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے غیب سے اللہ تعالیٰ ان کے کام بناتا ہے، کوئی کام نہیں اٹکتا۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا۔